لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين والسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بآواز بلند شریف الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله علی امام من است منم غلام علی علی امام من است منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہایت واجب الاحترام
معزز محتشم سامعین و حاضرین اور جملہ برادران اسلام، آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ شاہ مرداں شیر یزداں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور علی کا ہر طرف نور بھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، عقیدت ہے کہ ہم حضور سے نسبت رکھنے والی خاک کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ذرہ بھی رشک صد آفتاب ہے کہ جس ذرے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک آ جائے۔ ہم اس سواری کا بھی احترام کرتے ہیں اور اسے کروڑوں سلام کرتے ہیں جس سواری پہ مدینے والا سوار ہوتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ انکار کا انکار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام سے پیار ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیڑے نا تو مفت وکاندڑی ہاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیڑے درد کتیاں نال ادب۔ ہم حضور کے در سے نسبت رکھنے والے سگ کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں حضور سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی بے ادبی شامل ہے ہی نہیں۔ ہم ہیں شان بیان کرنے والے، ہم ہیں سرکار کے ہر غلام کے بارے میں بولنے والے، نہ کہ تولنے والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارا کام ہے بولنا، تعریف کرنا، شان بیان کرنا، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنا۔ تولنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا ہے کہ حضور کے ہر عاشق کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ کیا سمجھے؟ بے ادبی ہمارے عقیدے میں شامل ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں، سرکار سے نسبت رکھنے والے
اللہ کے ولی ہوں، ہم حضور سے عقیدت رکھنے والے ہر شخص کا احترام کرتے ہیں اور اسے کروڑوں سلام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، چونکہ ہم لوگ تولتے نہیں، ہم لوگ شان میں بولتے ہیں۔ جب ہم حضور کے کسی بھی صحابی کے بارے میں ان کی عظمت اور شان کے موتی لوٹاتے ہیں، اپنے علم اور عقیدت کے مطابق ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ انہیں تے انہاں نوں بہت اتے چڑھا دیتا ہے، ان کی شان کے حوالے سے یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں، جسے دینے والا کملی والا ہو، تو پھر اسے کم نہیں ملتا، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں جو آتا ہے اپنی جھولی بھر بھر جاتا ہے۔ ہمیں حضور کے ہر غلام سے پیار ہے، اور اسی لیے اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے، انہیں آل سے بھی پیار ہے، انہیں اصحاب سے بھی پیار ہے۔ اسی لیے حضرت پیر وارث شاہ، وہ گیلانی سید، وہ غوث پاک کی اولاد، کیا خوبصورت ہے اس کا انداز۔ بولا سید زادہ، جس کے بارے میں حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والا رومی کشمیر بولا، فرماتے ہیں کہ وارث شاہ سخندہ وارث، وارث شاہ سخندہ وارث، تے نندے کون انانو، حرف اونا تے انگل دھرنی، نئی مجال اسانو۔ وہ وارث شاہ، وہ نبی کے در کا گدا، نبی کی آل ہے، جس کے پیچھے مدنی لجپال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں حضور کے ہر عاشق سے، ہر حضور کی نسبت سے پیار ہے، چاہے وہ آل ہوں یا اصحاب ہوں۔ حضرت پیر وارث شاہ نے ایک 4 لائنوں کے اندر، 4 مصروں کے اندر ہمیں بڑا خوبصورت پیغام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ 4 یار نبی دے 4 گوہر۔ جتنا لطف آتا ہے نا پنجابی کو سننے میں، تسی بھی محبت عقیدت دا اظہار کریا کرو نا۔ مجھ کو معلوم ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، لیکن جو ذوق ہوتا ہے اس کا اظہار بھی کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ 4 یار نبی دے 4 گوہر، سبے ہک تھی ہک چڑھیں دڑے نے، ابو بکر عمر عثمان علی، آپو
اپنے گنی سہندڑے نے تے جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکیندڑے نے او ذوق چھڑ کے جنہاں نے زہد کیتا واہ واہ او رب دے بندڑے نے ہم ان کے بارے میں نہیں کرتے فرق ہیں اور جو کرتا فرق ہے اس کا بیڑا غرق ہے سارے میرے نبی کے جو یار ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے ہمیں سب سے پیار ہے یہی اہل سنت و جماعت کا وقار ہے معیار ہے ہمیں حضور کے ہر عاشق سے پیار ہے لیکن جو مولا علی ہے مولا آج جن کا میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب ہم ان کی شان میں بولتے ہیں موتی علم اور تحقیق کے رولتے ہیں اگلا بندہ انگلی اپنی دانتوں میں دھر کے کہتا ہے کہ یار انہاں نو اتے نہ چڑھا دیتا نے بات یہ ہے کہ جسے نبی عطا کرے آکھو نا سبحان اللہ جسے نبی عطا فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی گواہی آ رہی ہے اور ظاہر جڑے چاچے دے پتر ہوندے نے او ایویں نہیں بول دے مینوں دسو چاچے دے پترہ نے بھی کدی تعریف کیتی ہے لیکن ہووے مولا علی جیا تے چاچے دے پتر بھی بولن تے مجبور ہو جاندے نے فرماندے نے علی دے جمن تو بعد جب سے علی دنیا میں آیا ہے مائیں بانج ہو گئی ہیں اب علی جیسا بیٹا قیامت تک کسی ماں نے جننا ہی نہیں ہے کیا سمجھے اب قیامت تک علی جیسا بیٹا دنیا میں نہیں آئے گا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں اور کون حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں میرے نبی نے سامنے بٹھا کے پڑھایا جن کے بارے میں میرے نبی نے دعائیں مانگی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ یا اللہ یہ جو میرا چچا زاد ہے یہ مثل اولاد ہے یا اللہ اسے علم بھی عطا فرما حکمت بھی عطا فرما یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے حبر الامہ کہا جاتا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علی کعبے کی طرح ہے میرا علی لگتا ہے آپ نے صحیح طرح بات سنی نہیں ہے اب کعبے کی طرح کہنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب کعبے کو دیکھنا عبادت ہے میرے نبی نے فرمایا سنو میرا علی
کعبے کی طرح اس لیے ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا بھی کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، کیا شان ہے مولا علی کی۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، بس علی کے چہرے کو دیکھیں۔ میں نے پوچھ لیا بابا جان کو ادھر ادھر بھی دیکھو، بس علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اے عائشہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں؟ میرے لجپال نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ بات صرف سیدنا صدیق اکبر تک محدود نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان، سامنے ہے مولا علی۔ کسی نے کہا عثمان اے میری جان کر ادھر ادھر بھی دھیان، آپ نے فرمایا جب ہو علی سامنے پھر دھیان ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا، پھر کہیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عمران ابن حسین جو میرے نبی کے درویش صحابی تھے، ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے، بیمار تھے، تیمارداری کے لیے گئے مولا علی۔ کیا خوش نصیبی ہے حضرت عمران ابن حسین کی، مولا علی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، اور پوچھا عمران کیا حال ہے؟ عمران بیمار ہے، سرہانے پہ سر رکھ کے آنکھ علی کے چہرے پہ رکھ کے سویا ہوا ہے۔ کہا عمران آنکھ ادھر ادھر بھی رکھ، کو اپنا خیال بھی رکھ۔ کہا کہ جب سامنے ہو حیدر کرار، نظر کا ہوتا نہیں تکرار، جب سامنے ہو علی جیسا یار۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا شان والا ہے علی! اور جب دنیا میں آئے سیدھا کعبے میں آئے، کہاں آئے؟ ولادت کہاں ہے؟ کعبے کے اندر۔ آج بہت سے ایسے لوگ جو علی سے بغض رکھنے والے ہیں، طرح طرح کی تحقیقیں سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں نہیں آئے، 13 رجب کو نہیں آئے۔ بہت سے محدثین نے 13 رجب آپ کی ولادت لکھی ہے، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت لکھی ہے۔ علی آیا تو کعبے کے اندر آیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی،
اور علی میرے شکم میں قرار پذیر تھا، آرام فرما رہا تھا۔ اچانک ولادت والا درد ہوا، میں خانے کعبے کے اندر طواف کر رہی تھی، یعنی ارد گرد طواف کر رہی تھی۔ اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، جو تکلیف تھی وہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا، اے میرے خدایا کرم فرما، اور جگہ ہو خانہ کعبہ والی، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کی اللہ کی اس بندی نے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور انتظام کہاں فرمایا؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی، اللہ کی بندی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اب حیران کن بات یہ ہے، آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور یقیناً آئے گی کہ بچے کی ولادت جو ہوتی ہے وہ آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ضرورت پڑتی ہے دائی کی۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت سیدنا ابو طالب کی بیوی ہیں، اندر گئی ہیں۔ اندر کیا لینے گئی ہے؟ کہاں سے گئی ہیں؟ نہ خانہ کعبہ کی دیوار کا شک نظر آیا، یعنی کوئی سوراخ نظر نہیں آیا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہے۔ حیران ہو گئے، کہاں گئی فاطمہ بنت اسد؟ تھوڑی دیر گزری، بعض روایت میں یہ ہے کہ 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد جس راستے سے گئی ہیں اسی راستے سے واپس تشریف لا رہی ہے۔ لیکن پہلے گئی تھیں اکیلی، اب گود میں ایک لال ہے، ایک کلی ہے جس کا نام، بلند آواز سے کہیے، جس کا نام علی ہے۔ ہاتھ میں اٹھایا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، علی جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ علی کو جب اٹھایا ہے، ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ یہ ولادت والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ظاہر خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہو رہی ہے، کسی نے تو انتظام کیا ہوگا۔ سوچ ہے نا، سوچ آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا جس نے یہ انتظام فرمایا ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب علی کی ولادت ہوئی اللہ نے خاص انتظام فرمایا ہے، جنت سے کسی کو بھجوایا ہے، تب جا کے علی دنیا میں آیا ہے، اور اہل سنت نے بھی آج جشن منایا ہے۔ اور کعبے میں ولادت ہے مولا کسیرا میسر نہ شد این سعادت، کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔
کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. آ رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر، جا رہا ہے اللہ کے گھر سے، آ رہا ہے اللہ کے گھر میں، جا رہا ہے اللہ کے گھر سے. یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. کیا علی ہے، کیا علی کا شان ہے، اور نام ہے علی، نام ہے علی. ماں نے رکھا اسد، باپ نے رکھا علی. علی کا مطلب بہت بلند، اور جسے بلند کیا ہو خدا نے اور پھر مصطفیٰ نے، وہ علی ہے. وہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. ظاہر ہے کسی بھی ذات کے حوالے سے دو نسبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ماں اور دوسرا ہوتا ہے باپ. کسی بھی شخص کا تعارف کرنا ہو، پوچھنا ہو، تو پہلے بندہ پوچھتا ہے تمہارا والد کون ہے، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور پھر تربیت کے حوالے سے، حرکتوں کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہے یا بری کی ہے. جس کو سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باپ نصیب ہو، وہ باپ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرتا رہا، دشمن ارد گرد منہ کھول کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے ابو طالب بن کے کھڑا دیوار ہے. کوئی نیڑے بھی آ نہیں سکتا. فرمایا محمد جیسے تیرا دل کرتا ہے ویسے کر، اور فکر نہ کر، تیرا چچا تیرے پیچھے کھڑا ہے. جس نے نبوت کی حفاظت کی اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ مسلک ہے. اگلی بات سنیے، ماں. ظاہر ہے ماں وہ عظیم خاتون ہے مولا علی کی کہ جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت اسد، اے چچی جان، انت امی بعد امی. فرمایا یہ فاطمہ بنت اسد چچی یہ عظیم خاتون ہے جو میری ماں کے بعد میری ماں ہے. حق فرید یا فرید، حق فرید. جسے میرے نبی ماں کہیں، جسے سرکار اپنی ماں کہیں، اور پھر یہ وہ عظیم خاتون ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے حوالے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ظاہر ہے آپ کی بھی اولاد تھی اور میرے نبی کی بھی پرورش کر رہی ہیں، جب کوئی چیز بانٹنے کا وقت آتا اپنی ساری اولاد کو بلا لیتی اور سونے محمد کو بھی ساتھ بٹھا لیتی. سب کو برابر جتنا ہر ایک کا بنتا تھا، ہر ایک کو جتنا بھی حصہ آتا تھا ہر ایک کو عطا فرمانا، اور ایک حصہ چھپانا.
ایک حصہ چھپانا، جب ساری اولاد نے چلے جانا، چپکے سے سونے محمد کو بلانا، اے سونا محمد میرے پاس ذرا آنا، اور وہ جو چھپایا ہوا حصہ تھا اس کو اٹھانا، میرے نبی کے منہ میں، کہیے نا ذرا سبحان اللہ، میرے نبی کے منہ میں رکھ کے فرمانا، اے محمد یہ میں نے تیرے لیے رکھا تھا، تیرے لیے رکھا تھا۔ میرے نبی فرماتے تھے اے چچی جان میں تو پہلے سے اپنا حصہ کھا چکا ہوں، فرمانا یہ بات انشاءاللہ دل کے اندر اور محبت پیدا کرے گی علی کے گھر کی، علی کی ماں کی۔ آپ نے فرمانا او میرے سونے محمد، وہ جو میں نے پہلے حصہ دیا تھا وہ چچی بن کے دیا تھا، اب جو حصہ دے رہی ہوں وہ ماں بن کے دے رہی ہوں۔ یہ وفائیں ہیں، یہ ادائیں ہیں، یہ میرے نبی کی مائیں ہیں۔ اور پھر میرا نبی تو وفا کرنے والا، لجپال جو ہوا، لجپال اقبال کمال ہووی اتے سر لج پرور لجپالا، تیکو رب اکبر محبوب سڈائے، سونا چن مطلب دا لالا۔ میرا نبی لجپال ہوا، کریم ہوا۔ ظاہر ہے جب وفا کا ویلا آیا، آخری ویلا آیا مولا علی کی والدہ کا، حضرت مولا علی رو رہے ہیں، وصال کر گئی، فرمایا علی پریشان نہ ہونا، یہ جیسے تیری ماں ہے ویسے میری ماں ہے، بس ایک کام کرنا، جب ان کو غسل دے لینا، جب ان کو غسل دے لینا، کفن پہنانے کا ویلا آئے مجھے بلا لینا۔ جب غسل ہو گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھری مجلس کے اندر اپنے تن کے اوپر جو قمیص تھا اسے اتارا اور فرمایا علی یہ جا اور میری امی کو کفن کے طور پر پہنا۔ یہ ہے سونے محمد کی وفا۔ کیا؟ کفن کے طور پر سونے محمد کا قمیص دینا، اور ساتھ میرے نبی نے فرمایا لِتُقْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، ظاہر ہے سوال تو اٹھے ہوں گے ایک عورت کو مرد کا قمیص کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ساری دنیا کو یہ بتایا یہ عام قمیص نہیں ہے، یہ جنتی لباس ہے، ہمیں وفاؤں کا بڑا پاس ہے۔ اور پھر سامعین محترم میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ اور یہ بات سنتے جاؤ اور بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ قمیص عام قمیص نہیں ہے، یہ بدن محمد کو چھوا ہوا ہے۔ یہ قمیص
قمیص یوسف نہیں ہے، یہ قمیص محمد ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا، ساتھ یہ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا۔ فرمایا میرا یہ قمیص لے جانا اور میرے ابا جان کے چہرے پر جو آنکھیں ہیں ان پر لگانا، مجھے یقین ہے میرا رب العالمین ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا، حضرت یعقوب کی بینائی کو لٹائے گا۔ یہ حضرت یوسف کی قمیص کا اثر ہے، تاثیر ہے، اور مدینے والا یوسف کا بھی پیر ہے۔ یا علی یا غوث حق فرید، مدینے والا حضرت یوسف کا بھی پیر ہے۔ سرائکی علاقے کا ایک عاشق بولا، وہ کہتا ہے کہ ہاں یوسف سوہنا بے شک ہاں یوسف سوہنا بے شک ہا، ماہ کنان دا یوسف، ہاں یوسف سوہنا بے شک ہا، ماہ کنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تو جمل جہان دا یوسف۔ آپ کا ذوق بتا رہا ہے، او یوسف مصر دا شہزادہ، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو کون مکان دا یوسف، ناشاد او یوسف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف۔ تک لیتی زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، تک لیتی زلیخا تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ تو یہ قمیص محمد ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں اب وفا کا ویلا تھا، میرے نبی نے جب جنازہ کا ویلا آیا، میرے نبی نے خود جنازہ پڑھایا، خود جنازہ پڑھایا، اور مدینے والے نے اللہ اکبر جب فرمایا، ظاہر ہے 4 تکبیرات نماز جنازہ کے اندر پڑھتے، اب وفا کا ویلا تھا، میرے نبی 4 سے بھی ہو گیا پار،
کیا تکرار. صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی نے 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں 70 تکبیرات پڑھی ہیں. جنازہ تو بخشا ہوا تھا لیکن نبی نے نور کی برسات کر دی. اور مجمع الزوائد کے اندر یہ دعا ہے میرے نبی کی. اللہم، میرے نبی نے دعا مانگی، اللہم وسع علیہا مدخلہا، بے حق نبی کا یا اللہ میری ماں کی قبر کو کشادہ فرما. تیرا نبی دعا کر رہا ہے. یہ ماں ہے، یہ علی کی ماں ہے، اور پھر میرے نبی نے علی کو پالا. سنیے، فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے پیر کو اعلان نبوت فرمایا، کب؟ پیر کو اعلان نبوت فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ منگل کا دن تھا، میں نبی کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا تھا. مسلم اول کون ہے؟ علی ہے. کہیے نا کون ہے؟ علی ہے. اور ایک خطیب تھا، توجہ ہے آپ کی؟ ایک خطیب تھا، خطیب بڑا دل پذیر تھا، کرتا عشق علی میں تقریر تھا. کر گیا وصال ہے، نام اس کا مفتی محمد اقبال ہے. اللہ اس کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. کر گیا وصال ہے لیکن کر گیا بڑا کمال ہے. اور جاتے جاتے علی کے نام کی ڈال گیا دھمال ہے. وہ کہا کرتا تھا علی کی شان مجھ سے پوچھو. یہ ان کو ثواب بھی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. توجہ، وہ کہا کرتے تھے کہ مردوں کے اندر سونے محمد دا جوڑ کوئی نہیں. جتنی توجہ ہے اور جتنا عقیدہ ہے اتنی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ مردوں کے اندر سونے محمد دا جوڑ کوئی نہیں، تے عورتاں دے اندر زہرا پاک دا جوڑ کوئی نہیں. جنی گل سونی لگی نا اونی بلند آواز لاکھو سبحان. یہ ان کا مزاج تھا تقریر کا جو میں عرض کر رہا ہوں. علی والے، زہرا پاک سے عقیدت رکھنے والے بولیں گے سبحان اللہ. توجہ، کہتے ہیں کہ مردوں کے اندر سونے محمد دی مثال کوئی نہیں، تے عورتاں دے اندر سیدہ زہرا پاک دی مثال کوئی نہیں. نہ دنیا تے سونے محمد دا کوئی جوڑے، نہ دنیا دے اتے عورتاں دے اندر زہرا پاک دا کوئی جوڑے. یعنی سونا محمد بھی بے مثل تے بے مثال ہے، زہرا پاک بھی بے مثل تے بے مثال ہے. تے اگلی گل پتہ ہی کی کہن لگے اللہ کرے اے جیڑا دل ہے اے دے اندر علی دی محبت ہوئے تے اے دل بار آ کے علی علی کرے گا. ہون جیڑی میں گل کرن لگا کہن لگے کہ مردہ دے اندر سونے محمد دا جوڑ کوئی نہیں، عورتاں دے اندر زہرا پاک دا جوڑ کوئی نہیں. تے علی پتہ کون ہے؟ جس زہرا پاک دا جوڑ کوئی نہیں اس جوڑ دا نا علی ہے. جنی گل سمجھ آئی اونی بلند آواز لاکھو سبحان اللہ. اس جوڑ دا نا کی ہے؟
علی او فرماندے ہوندے سن کہ علی دا ڈبل حصہ ہے. کس طرح؟ اہل بیت دے اندر بھی علی ہے، صحابہ دے اندر بھی. بولنا اے تسی بولنا ہے، علی نال جنہ پیار ہے. اہل بیت دے اندر علی ہے، صحابہ دے اندر علی ہے، یاراں دے اندر، چاراں دے اندر، عشرہ مبشرہ دے اندر، غزوہ بدر دا ہیرو، غزوہ احد دا ہیرو، غزوہ خندق دا ہیرو، جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے علی علی پاؤ گے. اس لیے نصیر الدین نصیر بولا، کیا خوب بولا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتے ہو نظارہ علی کا ہے. غزوہ بدر کے اندر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کفار کی طرف سے 3 سورما آئے، عتبہ، شیبہ، ولید. ادھر سے انصاری صحابہ آئے، انہوں نے کہا ساڈے جوڑ دا لے کے آؤ، ساڈے جوڑ دا لے کے آؤ. میرے نبی نے پکارا علی، حمزہ، ابو عبیدہ آؤ اور ان کو مزہ چکھاؤ، پھر دیکھتے جاؤ. علی آیا، اسد اللہ آیا، اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت حمزہ. حضرت ابو عبیدہ جب آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، حضرت مولا علی کے مقابلے میں ولید آیا، اٹھائی علی نے تلوار، کیا ایک ہی وار، وہ پھڑکایا، اسے جہنم واصل فرمایا. ادھر حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آیا، اس نے تھوڑا سا آپ کو زخمی فرمایا، زخمی کیا. پھر علی پلٹ کے دوبارہ آیا، ایک ہی وار میں کام مکایا. واہ علی تیرا وار، تو ایسے نہیں کہلاتا حیدر کرار. جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، لیکن جب تاریخ نے لسٹ نکالی 56 کے نام سامنے آئے. کتنے؟ 56 کے نام. اور پتہ ہے ان میں سے 27 کو اکیلا مولا علی پھڑکانے والا ہے. یعنی 313 اصحاب رسول تھے، 27 اکیلے مولا علی کے حصے میں آئے، اور 312 کے حصے میں 30 آئے. جنگ احد کا ویلا آیا، جب مسلمانوں پر پلٹ کے کفار نے حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے افواہ پھیلائی گئی کہ سرکار کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. بہت سے صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے. حضرت مولا علی سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے نبی کو ایک طرف پایا. اب 3000 تلواروں کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھا. علی سامنے آیا، ایک جتھا میرے نبی کی جانب آ رہا تھا. میرے نبی نے پکارا علی آؤ، ان کا کام تمام کرو.
حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں آیا، میں نے تلوار کو گھمایا اور اس طرح سے گھمایا ہر ایک کو وہاں سے بھگایا۔ دوسری طرف بھی ایک اور جتھا آیا، اس پر بھی جو للکارا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی پیارا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا مواسات ہے اور تیرے علی کی کیا بات ہے، تیرے علی کی کیا بات ہے؟ فرمایا کیوں نہ بات ہو، میرے نبی کے لفظ تھے جنگ احد میں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جنی عقیدت ہے انی بلندوان اللہ کو سبحان اللہ۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل امین بھی سن رہے تھے، کہا مینوں بھی شامل کر لو اس اتحاد اور یگانگت کے اندر، ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ اور عرض کی وَأَنَا مِنْكُمَا، تم یہ کہہ رہے ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جبریل کہنے لگے میں بھی تواڈے دونوں چوں ہاں۔ یہ علی کا پیار۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں 16 وار ہوئے اور 4 وار مجھ پر ایسے ہوئے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک حسین شکل والا آیا، ایک خوبصورت شکل والا آیا، میرے پاس آیا، مجھے پکڑ کے اٹھایا، کہا علی اٹھ، تو حق کے ساتھ ہے، اٹھا تلوار پھر کر وار۔ اور میرے نبی نے فرمایا علی کیا جانتا ہے وہ کون تھا؟ وہ تجھے کہنے والا علی کروار۔ عرض کی حضور نہیں سرکار، فرمایا وہ تھا فرشتوں کا سردار۔ اور جنگ کے بعد حضرت جبریل ہنس رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ عرض کی حضور آج آسمان کے اندر ایک ہی منادی ہے فرشتوں کی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ خندق کے اندر جناب والا اس کا بھی ہیرو کون ہے؟ مولا، ہاتھ چوک کے آنکھوں نا ذرا، مولا علی ہیں، اخی رسول ہیں۔ اور پھر پتہ کیا ہے؟ علی وہ عظمت کا نشان ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ طہارت جس کے نکاح میں ہے، توجہ ہے جتنا خوبصورت جملہ بولا ہے نا اتنی پھر داد بھی بنتی ہے۔ طہارت جس کے نکاح میں ہے اور حسن جس کی اولاد ہے اسے علی کہتے ہیں۔ جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں، نبی کے ویر کو علی کہتے ہیں، اور جنت کے اہل جنت کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ عمر بن عبد ود جڑا اپنے آپ نو سمجھدا سی بڑا ود، لیکن جدو سامنا پیا شیر خدا دا، شیر خدا سامنے آئے، انہیں جناب والا
خندق کسے طریقے دے نال پھلانگ کے اندر مدینے دے اندر آ گیا، للکارن لگا، مبارزت طلبی کرن لگا، آکھن لگا ہے کوئی تواڈے اندر جیڑا میرا مقابلہ کرے؟ اے طوفان سی، اے کوئی بلا سی، پہاڑ یعنی جسے کہا جاتا تھا 1000 آدمیوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے والا یہ تھا عمر ابن عبد ود۔ انہیں جدوں ظاہر ہے پکاریا، 90 سال دا سی یہ جنا، کتنے؟ اے جنگ بدر دے موقع تے زخمی ہو گیا، انہیں قسم کھا لئی سی کہ مسلمانہ کل جدوں تک میں بدلہ نہیں نہ لے لینا، میں تیل نہیں لانا سر دے اندر۔ ہن جناب والا غزوہ خندق دے اندر موقع ملیا، پکار رہا ہے، مبارزت طلبی کر رہا ہے کوئی میرے مقابلے دے اندر آوے تے دنیا تو جاوے، او دا اے دعویٰ سی۔ پہلی پکار مولا علی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، حضور اجازت عطا فرماؤ تے دعا فرماؤ، پھر ویکھ دے جاؤ۔ پہلی واری انہیں جناب والا پکاریا، میرے نبی نے آکھیا علی صبر کر۔ دوسری واری انہیں پکاریا، علی نے پھر عرض کی تھی حضور اجازت عطا فرماؤ، ویکھیا نہیں جاندا۔ تیسری مرتبہ جدوں پھر آکھیا، میرے نبی نے فرمایا علی اٹھ۔ میرے نبی نے دیتی اپنی ذوالفقار، علی دے سر تے نبی دی دستار، بلندوان الپکار انج سجایا ہے میرے نبی نے حیدر کرار، اور دعا دا کیتا تکرار، یا اللہ علی نو لوٹانا، فتح یاب فرمانا، علی دی جدائی برداشت نہیں ہوندی۔ نبی دی دعائے، نبی دی تلوارے، نبی دی دستارے، انج آیا شاہ سوارے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اختصار دینال 2 منٹ دے اندر عرض کرنا، توجہ۔ آپ نے فرمایا سنے تو 3 گلاں چوں ایک گل مننا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، ایسی جناب والا او دیتے روب پان دا ایک طریقہ جڑا مولا علی بخوبی جان دے سن۔ ایویں نہیں میرے نبی نے ایویں سکھایا تے پڑھایا، میرے نبی نے سامنے بٹھا کے علی نو سکھایا ہے، اپنے کندیاں تے چایا ہے۔ علی ایویں نہیں علی بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 3 گلاں سنے مننے، اور 3 گلاں چ ایک گل مننے۔ آکھیا بالکل۔ فرمایا پڑھ کلمہ۔ انہیں آکھیا کلمہ پڑھنا ہوندا تے پھر کیوں لڑنا ہوندا؟ ایسے چیز دا تے مسئلہ ہے، کلمہ نہیں پڑھنا۔ فرمایا پھر نس جا۔ وہ سامنے ہوئے دلیر بندہ تے مولا علی دا قد درمیانہ سی، ظاہر او دا اچا لمما قد تے 1000 جنگ جوہاں دے نال لڑن والا اکیلا شخص عمر ابن عبد ود۔ فرمایا نس جا، موقع دے رہے علی۔ وہ ذہنی طور تے مفلوج ہو گیا، وہ غصے دے اندر آ گیا، کہ میں نو آج تک اے گل کسے نے آکھی نہیں کہ نس جا، میرے تو لوگ نس دے نے، اے عجیب انسان ہے جڑا مینو آخ رہا ہے نس جا۔ غلبہ پا لیا ذہن دے اتے، آکھیا چلو اے بھی گل نہیں مندا۔ فرمایا میرے نال پھر جنگ کر تے حملہ کر۔
انہیں آکھیا بڑا دلیر لگنا ہے نا کیے تیرا؟ آکھیا میرا نام علی بن ابی طالب۔ اچھا تو تے میرا بھتیجا نکلیا، olے چھوٹی عمر دیں جا، میں تینوں مارنا پسند نہیں کردا۔ مولا علی نے فرمایا اگر تو پسند نہیں کرنا تے میں تے پسند کرنا وا تینوں مارنا۔ او جناب والا غصے دے اندر اپنے گھوڑے تو تھلے آیا، تلوار دے نال گھوڑے دیاں ٹنگاں کٹ دیتیاں، غصے دے نال اونے کیتا وار، علی نے اگے کیتی ڈھال، اتنا سخت وار سی، ڈھال چیردہ ہویا میرے علی دے سر دے اتے لگ گیا، تھوڑا جا چھو کے چلا گیا، لیکن اے اودا وار سی، اے سی اودا وار، ہون آیا اے حیدر کرار، یہ رضا کے نیزے کا وار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ علی نے ایسے جو تلوار ماری، ایک ہی تلوار تھی، ایک ہی ضرب تھی علی کی، وہ تڑپا لاشا جناب والا مٹی اٹھی، میرے نبی در دعا مانگ رہے یا اللہ علی علی علی۔ جب غبار نیچے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری، علی مسکرا رہا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، میرا نبی علی کو سینے سے لگا رہا ہے، یہ ہے علی۔ میں نے آپ کی سیرت میں سے صرف ایک باب میں سے چند گزارشات کی، اللہ ہمیں مولا علی جیسا ایمان بلکہ ایمان کا ایک چھوٹا سا قطرہ عطا فرما دے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔